آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا باجوہ صاحب کا؟ میں نے تو نہیں کہا. میں نے تو یار باجوہ صاحب، ایک تو پہلے باجوہ صاحب آرمی چیف تھے یار. اچھا اب آرمی ہم ڈرتے تھے اس وقت. اچھی طرح سمجھائیے گا، لوگوں نے سمجھنا کہ یہ کس طرح آپ دو جرنیلوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، پھر نیکسٹ کوشچن کرتے ہیں، پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور پھر اس طرف نکل جاتے ہیں. اس میں دو ایسپیکٹس ہیں. پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بڑا، اس کا سینٹرل فوکل پوائنٹ جو ہے وہ عوام ہے، اور وہ عوام ہے جن کو 70-75 سال سے وہ چیزیں جو پاکستان کی حکومتوں نے کرنی تھی وہ نہیں کی. غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت کا نظام نہیں ہے، اینڈ یو نیم اٹ. پاکستان کے جو بھی سوشل انڈیکیٹرز ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، وہ سب اتنے خراب ہیں. تو ایک سر مسائل ٹھیک ہے، عوام جب آپ نے کہہ دیا پھر تو سارے مسائل آگے نا سر، آگے سن لیں. ہاں میں آ رہا ہوں. گیو می جسٹ وہ کانٹیکٹ سمجھانا سر، میں کانٹیکٹ سمجھنے کو بےتاب ہوں. ہم نہیں ہم جب کہتے ہیں کہ جی یہ جو فوکل پوائنٹ ہے، یہ اس میں خرابی کب پیدا ہوئی ہے، اس میں انہوں نے سفر کیوں اتنا زیادہ کیا ہے، جو کہ ایک صحیح ڈگر پر پاکستان چل رہا تھا. 2017 کے مڈل کے انڈیکیٹرز اٹھا لیں، آپ مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیں، شاہد خاقان عباسی سے پوچھ لیں، دے ور ویری گڈ. اور وہ ایک پازیٹو کرو تھا. اگر وہ گروتھ تھی تو وہ اوپر جا رہی تھی، ڈیفیسٹس نیچے. ٹھیک ہے سر، آپ بہت اچھا پاکستان چلا رہے تھے اور پھر میاں صاحب کو گھر بھیج دیا گیا. سن تو لینا، میں اگری کر رہا ہوں نا آپ سے، اتفاق کرتے ہوئے. اچھا آپ ایگری کر رہے ہیں تو ہم یہ اس چیز کو ڈبیٹ کا حصہ ضرور بنانا. سر ایک سیکنڈ آگے چلے نا. اب یہ بتائیں کہ اگر یہ لوگ ذمہ دار تھے تو ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں؟ سر ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا آپ نے؟ آ رہا ہوں. اچھا جنرل باجوہ کا جہاں تک بات ہے، یہ جو ہمارے سے پوچھتے ہیں نا کہ ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا تھا، اور پھر ابھی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے کہا کہ جی تھینک یو کرتا ہوں میں جنرل باجوہ کا، انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا، جہاں بھی جو 2-3 چیزیں انہوں نے اسپیسیفکلی بتائیں لاسٹ منتھ انہوں نے کہا، تو وہ کہتے ہیں جی دیر از اے کنٹرڈکشن. دیکھیں 6 سال جو ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پر جو بھی ہوگا وہ اس سے بہت بڑی غلطیاں بھی ہوں گی، اور ہم سمجھتے ہیں جنرل باجوہ سے بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ اگر انہوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے گرے لسٹ میں لانے کے لیے کام کیا ہے یا سیلاب میں ہیلپ کی ہے سپلین گورنمنٹ کی، تو اس کی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے. بٹ آن این اوور آل بیسس وی اسٹل تھنک کہ جنرل باجوہ واز ریسپانسبل فار. اگر وہ ذمہ دار تھے 2017 میں، پھر ووٹ کیوں دیا سر 2020 میں؟ یہ دیکھیں اس پر 2 رائے ہیں پارٹی میں، اور میری رائے پہلے بھی یہ تھی کہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اگر فیصلہ پارٹی کے بڑوں نے کیا تھا، بڑوں نے نہیں، میاں صاحب نے کیا تھا سر. یہ میاں صاحب کا نوٹ بھی آج چھپ گیا ہے. میاں صاحب نے سارے تھے، نہیں سارے تھے 8-10 جو بھی تھے ان کا فیصلہ تھا. مریم نواز نے خود یہ کہا ہے کہ شی واز ناٹ پارٹ آف دس ڈیسیژن اینڈ شی وازنٹ پارٹ آف دس ڈیسیژن. اس گناہ کا وہ حصہ نہیں تھی، انہوں نے کہا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فون کر کے جب یہ پارٹی میاں صاحب نے کہا کہ جناب یہ کر دیں، یہ بحث شروع ہوئی پارٹی میں، آپ کو یاد ہوگا پارلیمانی پارٹی میں خالد صاحب نے ساروں کو پیغام پہنچایا، تو ایک فون کر کے میاں صاحب سے پوچھ نہیں سکتے؟ میں اگر ممبر ہوتا پارلیمنٹ کا تو میں نہ دیتا سر. وہ آپ میں نہ دیتا. ابھی پارلیمنٹ ممبر ہے نہیں، جب ہوں گے تب پوچھوں گا آپ سے. لائن بنا کے سیدھی لائن بنا کے آپ جائیں گے سر. دیکھ لیں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ آپ جس سلیقے سے سر سن لینا، میری بات سن لیں. آپ جتنے آرام سے کہتے ہیں جی وہ شامل نہیں تھے. دیکھیں جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے، یا تو پھر آپ پہلے والے بیان سے ہٹ جائیں جو شاہد خاقان کے بارے میں آپ نے دیا تھا، یا تو آپ کہیں کہ پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے پھر سب اس کا حصہ ہوتے ہیں. مریم بی بی فون اٹھا کے میاں صاحب سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ تو انہوں نے ڈیٹیلز تو نہیں بتائی ہیں کہ فون اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا. انہوں نے تو ایک پبلک سٹیٹمنٹ دی تھی، واٹ ایور ہیپنڈ ان سائڈ وہ نہیں شیئر کریں گی نا. لیکن ایک میں صرف آپ کو سر چلے آپ کو میں مریم بی بی کا ڈائریکٹ سوال پوچھ لیتا ہوں سر. جب گجرانوالہ آئی تو نیکسٹ کوشچن کیوں نہیں کہا؟ ہم آج بھی اس بیانیے پہ کھڑے کہ ذمہ دار اس ملک کی تباہی کے جنرل باجوہ جنرل فیض ہے، کیوں کہا نیکسٹ کوشچن؟ سوری سوال کیا تھا ان سے؟ میں نے کہا گجرانوالہ جب آئی تو کیوں نیکسٹ کوشچن کہا، کیوں نہیں کہا کہ ہم آج بھی اس پہ کھڑے، اس بیانیے پہ کھڑے؟ مجھے وہ کیا کوشچن کیا تھا مجھے نہیں پتا کیا کوشچن کیا تھا. سر میں چلا دیتا ہوں، آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. جب ان سے پوچھا گیا گجرانوالہ میں لانگ مارچ لے کر جب گئی تو یہ پوچھا گیا اور یہ جواب تھا آگے سے. گجرانوالہ جلسے میں پی ڈی ایم کے نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا تھا کہ الیکشن انہوں نے چھڑایا ہے، تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور کیا یہ الزام درست تھا؟
جناب نیکسٹ کوشچن یاد آ گیا مجھے، یاد آیا یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے مارچ کی 27 کو وہ شروع ہوا تھا، مہنگائی مکاؤ مارچ. تو یہ گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کی تھی. یار آپ جو ہے نا، آپ ایک بالر ہوتے ہیں نا، آپ تو کرکٹ سمجھتے ہیں، ایک ہی گیند نہیں کرتے، آؤٹ سوئنگر آؤٹ سوئنگر آؤٹ سوئنگر یا ان سوئنگر ان. یار کانٹیکس ہوتا ہے، ایک اوکیزن ہوتا ہے آپ کا. دیٹ واز نو اوکیزن کہ جی آپ اس وقت بھی وہی بالنگ کریں جو آپ نے گجرانوالہ میں وہ تقریر کی تھی 2000. اس ٹائم باجوہ صاحب اچھے ہو گئے تھے، 18 ظاہرہ حکومت گرا رہے تھے، آپ کی حکومت بن رہی تھی، اچھے ہو گئے تھے باجوہ صاحب. نہیں ہماری حکومت بنانے میں باجوہ صاحب نے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی تھی. لیٹس بی آنےسٹ. اور رانا صاحب نے کہا یہ باجوہ صاحب عمران خان کو ہٹانے. چلے رانا صاحب بھی سنا دوں. نہیں وہ نیوٹرل ہو گئے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے تھے، کاشف میں آپ کے پروگرام میں یہ کہتا تھا کہ یار ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمارا. سر آپ کی پارٹی کہتی رہی ہمیں ڈراتے ہیں کہ فیض آ جائے گا ورنہ ہٹا دو. کیا بات کر رہے ہیں، نیوٹرل ہو گئے تھے. آپ کو تیار ہی انہوں نے کیا تھا اس لو کانفیڈنس کے لیے. ویسے کانٹیکسٹ کی ایک بات بتاؤں زبیر صاحب، کانٹیکسٹ مجھے سمجھ کب آیا؟ رات کو الطاف حسین صاحب بیان دیتے تھے، صبح ساری ایم کیو ایم ہمیں کانٹیکسٹ سمجھایا کرتی تھی کہ مسئلہ کیا ہوا. آج آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، کانٹیکسٹ سمجھا رہے ہیں. آؤٹ سوئنگ نہیں کرتے، ان سوئنگ کرتے ہیں. نہیں سیدھی بال بھی کر دیتے ہوتے ہیں. یعنی کیا کر رہے ہیں؟ مان لیں کہ اس وقت سیاست ڈکٹیٹ کر رہی تھی آپ کو. وہی رٹ لگا کے جو گجرانوالہ، بائی دا وے گجرانوالہ از مور فیمس فار میاں نواز شریف اسپیچ، جہاں انہوں نے وہ فرسٹ ٹائم. ایکولی فیمس فار نیکسٹ کوشچن آلسو سر، ایکولی فیمس. آئی مین فار یو اٹ مائٹ بی ایکولی فیمس، فار می اٹس ناٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے مریم نواز سے زیادہ اہم بیان نواز شریف کا ہوتا ہے ہمیشہ؟ کیونکہ جنرل باجوہ نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا، تو ہم اس پر کیوں باؤنسرنگ کرائیں؟ آپ خود بتائیں نا. جب جنرل باجوہ ایک سائیڈ لے کے کھڑے تھے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے، پولیٹیکل پارٹی کو، حکومت کو نہیں، جس کا اعتراف خود عمران خان نے وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے بعد کیا کہ جب ہمیں ووٹ چاہیے ہوتا تھا ہم ایجنسیز کے پاس جاتے تھے. سر یہ بتائیں، یہی تو ہمارا گلہ تھا. آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. سر یہ بتائیں 16 مہینے کیوں کچھ نہیں کیا؟ پھر آپ کی حکومت تھی، احتساب کرنا چاہیے. کیا کس سلسلے میں؟ باجوہ صاحب کا احتساب کے حوالے سے. یار باجوہ صاحب، ایک تو پہلے باجوہ صاحب آرمی چیف تھے یار. اچھا اب آرمی ہم ڈرتے تھے ممبر کے اینڈ تک تھے. اس وقت ہم ڈرتے تھے جی، اس وقت ہم ڈرتے تھے تھوڑا سا. نہیں ڈرتے نہیں. یہ پارٹی نے فیصلہ دیکھا نا، پارٹی کے فورم پر یہ کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا کہ ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیوں نہیں شروع ہو گئے تھے؟ مطلب ابھی حکومت آ کے پہلے کم پرابلمز ہیں کہ وہ احتساب. اینڈ وی ور اے کولیشن گورنمنٹ بائی دا وے. فیڈرل گورنمنٹ واز ناٹ پی ایم ایل این، پی 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 بھی تھا، جے یو آئی ایف بھی تھا، بینگل صاحب بھی تھے، باپ پارٹی، ایم کیو ایم. اگر کچھ کرنا ہوتا تو وہ ظاہر سی بات ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر جب دل کرے جنرل باجوہ کا نام لے لو گجرانوالہ میں، جب دل کرو نیکسٹ کوشچن کر دو، جب دل کرے باجوہ صاحب بہت اچھے کر دیں، اور جب دل کرے واپس آ کے کہیں اب ہم دوبارہ احتساب کریں گے. باجوہ صاحب کے خلاف جو ہمارا کنسرن تھا وہ تھا جو انہوں نے پلاٹ کیا تھا، اس کانسپریسی کو آگے لے کے گئے تھے جس میں عمران خان کو لانچ کیا تھا، اور اس کے بعد 4 سال 3.5 سال جو تباہی مچائی تھی اپوزیشن کی، اس وقت تک ہمیں اعتراض تھا. جب وہ بیچ میں سے نیوٹرل ہو گئے تو پھر ہم ان پر کیوں پیچھے پڑتے ہیں؟ ہاں وہ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا تھا، اس سے پاکستان کا کتنا نقصان ہوا تھا، پاکستان کے عوام کا کتنا نقصان ہوا تھا، سو دیٹ نیکسٹ ٹائم نو ون شوڈ ڈو ریپیٹ دا سیم مسٹیک. کیا احتساب آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا باجوہ صاحب کا؟ میں نے تو نہیں کہا. میں نے کہا ہے کہ ڈبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے، ڈبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے. فیصلہ جو ہے وہ جب الیکشنز ہوں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں اس میں ظاہر ہے رائے نہیں دے سکتا. ظاہر ہے میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نیکسٹ کوشچن، بٹ آئی ایم سیئنگ کہ آئی ایم ناٹ سرٹن. یو آر سیئنگ، میں نے یہ نہیں کہا نیکسٹ کوشچن، بٹ آئی ایم سیئنگ نیکسٹ کوشچن. ہاتھ سے لیں، سمجھ لیں 10 منٹ کے بعد. چلے میں آپ کی رائے پوچھ لیتا ہوں، آپ کی رائے میں باجوہ صاحب کا احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ جو شاہد خاقان عباسی بات کرتے ہیں نا، ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن، یہ اسی طرح سے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ کبھی نن سٹارٹر ہے. 50 صوبے بننے چاہیے، یہ ان کی ٹیم کہتی ہے نان سٹارٹر. آپ وہ ایشوز کیوں سر میں نے باجوہ صاحب کے احتساب کی بات کی ہے، آپ کتنے چلے گئے وہ نان سٹارٹر تھے؟ منو دسو آپ کے خیال میں، ذاتی اوپینین میں احتساب میرے خیال میں نے کبھی اس پر اتنا غور نہیں کیا کہ ایک وہ کس طرح سے ہوگا یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ